میں ایک نظم سناتا ہوں. ہمارے محسن بھائی بیٹھے ہیں اور یہ اس کو سننے کے لیے آئے ہیں. اگر نہ سنائے تو یہی اعتکاف کر لیں گے. یہ کریں گے بس ٹھیک ہے. نہیں سناتے ہم تو چاہ رہے ہیں کوئی بیٹھ جائے. اور وہ نظم بڑی پیاری ہے, بیٹی کی شان. آپ نے سنی ہے نا حضور کے پاس. اچھا میں نے یہ پڑھی کیوں تھی, میرے پاس ایک فون آیا, ایک خاتون تھی, کہنے لگی مفتی صاحب مجھے طلاق ہو گئی. میں نے کہا اللہ معاف کرے. کیوں؟ کہنے لگی اس بات پہ طلاق ہوئی کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. اللہ ہو, آج بھی یہ جہالت ہے. پھر میں نے ایک نظم پڑھی. اب اس کو سن کے لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کی شادی ہو مجھے کہتے ہیں دعا کریں اللہ مجھے پہلے بیٹی دے. کیوں؟ میرے نبی نے پھر یہ واقعہ سن کے فرمایا تھا, لوگوں جس کی 3 بیٹیاں ہوں, ادھر دیکھنا کتنی, اور ایک روایت میں آتا ہے 4, ایک میں آتا ہے 3 بیٹیاں ہوں, اچھے نام رکھے, دینی تربیت کرے, ان کے حقوق ادا کرے, کل قیامت کے دن وہ آئے گا میں اور وہ ایسے ہوں گے. یوں آپ نے یوں 2 انگلیاں جوڑ کے فرمایا. کس پہ؟ بیٹی پہ. ایک صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 ہوں, صحابہ کو تو یقین تھا نا ہر چیز, اگر اس کی 2 ہی بیٹیاں ہوں گی. صحابہ کے سوال سے مسائل حل ہو رہے تھے. کہا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا. کچھ زمانہ گزرا, ایک صحابہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس, کہنے لگے اگر اس محفل میں کوئی کھڑے ہو کے یہ بول دیتا کہ کسی کی ایک ہی بیٹی ہو, وہ اس کی تربیت کرے, حقوق ادا کرے, اچھے نام رکھے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی میرے محبوب سے اس ٹائم میں سے سوال کرتا آپ اس کے بارے میں بھی فرماتے کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں, ان پر تو جنت کی ضمانت ہے. اب میں ایک نظم سناتا ہوں اور اس کے بعد کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم مجلس سے ذکر کر کے پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. باقی اگر سننا ہے تو کل علی مرتضیٰ کھڈا مارکیٹ میں ہے, ٹھیک ہے, اور اگلا دوسرا پروگرام کل یہاں کورنگی عثمانیہ میں ہے, پرسوں مسجد ابو بکر ڈیفینس میں ہے. یہاں کی قضا جو ہے وہاں کر لیں گے پھر انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب تو جو حافظ فارغ ہو گئے گھومتے رہو میرے ساتھ, آتے رہو انشاءاللہ. تو یہ نظم کیا ہے, میری مائیں بہنیں بہت آئی ہیں, میں چاہ رہا ہوں ان کا بھی حق ہے کچھ ان کو بھی سنایا جائے. تو شاعر کہتا ہے ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا, وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا. اچھا عجیب بات, اس میں ایک کو کم رکھیے گا. آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. پتہ ہے کہاں؟ باب عبداللہ ہے نا, نیا جو دروازہ بنا ہے, اس کے ساتھ ایک 4 دیواری ہے. برج پہ چڑھیں گے تو نظر آئے گا. جب تعمیراتی کام ہوئے نا, وہاں کھدائی ہوئی تو بچیوں کی چیخنوں کی آوازیں آئیں. وہاں کے علماء نے بتایا چیخنے کی آواز آئی بچیوں کی. تو علماء نے کہا اس جگہ کو چھوڑ دو, یہ قیامت کے دن اٹھیں گے اور گربان پکڑیں گے. جو عورتوں کے حقوق کا شور مچاتے ہو سن لو, اسلام سے پہلے تو عورت کا یہ حق تھا, اس کو تو جینے ہی نہیں دیتے تھے. اسلام نے اس کو عزت دیا, مقام دیا. اسلام نے تو یہ کہا اس کی تربیت کر تجھے جنت ملے گی. بولو نا سبحان اللہ. اسی کی تربیت پہ اللہ نے جنت کے فیصلے کر دیے. بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی, یہ بوجھ نہیں ہے, امانت ہے خدا کی. لاؤ نا اس شعر کا چیلنج کسی سے, چیلنج کرو. آؤ, کوئی اور مذہب یہ مقام عورت کو دیتا ہے؟ وہ تو ٹیشو پیپر بھی نہیں بناتے, اللہ معاف فرمائے. باہر کے اسلام ہے الحمدللہ. ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا, وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا. ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر, ایمان کی دولت ملی وہ پہلے تھا کافر. اس شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا, جس وقت میں کافر تب ایک جرم کیا تھا, جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا. میں بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا. میں گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھول سی بچی, پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزت سمجھی. نفرت تھی مجھے اس سے, میں بیزار تھا اس سے, لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے. اس بچی نے عزت میری ہر سمت اچھالی, بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی. باہوں میں جھلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا,
میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا، چاہت ہی نہیں تھی، کوئی الفت ہی نہیں تھی، سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی، معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے، اور میں نے اسی کربے میں کچھ سال گزارے، میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالوں، کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں، ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے، وہ بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے، فرمائش کرتی رہی وہ سارے سفر میں، جاگی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں، صحرا میں چلا آیا میں بستی سے نکل کر، بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی چل کر، سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں، اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں، تب میں نے یہ سوچا کہ یہی قبر بنا لوں، اور آج ہی اس بچی سے چھٹکارا میں پالوں، پھر میں نے کیا ایک گڑھا کھودنا جاری، اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تھا طاری، گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے، اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے، معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر، ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر، دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سے کمینہ، وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ، رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی، اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی، میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی، جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننھی سی بچی، وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلاؤ نا بابا کیا کھود رہے ہو، مجھے سمجھاؤ نا بابا، میں چپ رہا اب اس کو میں بتلاتا بھی کیسے، وہ بوجھ تھی مجھ پر اسے سمجھاتا بھی کیسے، تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا، اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا، پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر، اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر، پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ، ہاتھ اپنے ہلانے لگی لہرانے لگی وہ، اے بابا میرے جان و جگر آپ پہ قربان، بتلائیے کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان، بس مجھ کو میرا جرم بتا دو میرے بابا، پھر شوق سے جو چاہو سزا دو میرے بابا، روتی رہی چلاتی رہی پھول سی بچی، جب تک بھی نظر آتی رہی پھول سی بچی، اس دن میری رگ رگ میں تا شیطان سمایا، اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا، زندہ ہی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے، ایک جان پہ یہ کیسا ستم ڈھا دیا میں نے، وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر، اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر، ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئی پرنم، دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالم، سرکار کو جو بات رلائے وہ غلط ہے، اللہ کو جو تیش دلائے وہ غلط ہے، سرکار کو مانا گے تو سرکار کی ماں
مانو، ہر بات میرے سید ابرار کی مانو، سرکار کو مانا گے تو سرکار